الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ولادت کو لے کر کے بہت سے لوگ اس مہینے میں بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، عزت والے رکھے ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ جیسے رجب ہے، اسی طرح سے ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان، محققین کے درمیان، لیکن جس چیز پر اکثر لوگ اتفاق رکھتے ہیں وہ ہے آپ کی وفات کے بارے میں جمہور محققین کی رائے یہی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو وفات پائے، لیکن ولادت کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 کو پیدا ہوئے، یعنی اس میں بہت اختلاف ہے۔ اور سبب بلکہ بعض لوگ تو ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی گئے ہیں، اور سبب یہی ہے کہ جاہلیت میں مکے کے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے، کبھی ایک مہینہ ڈبل کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے وہ الٹ پھیر بھی کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے علماء کا، اور اتفاق جس پر ہے وہ آپ کی وفات پر ہے۔ عید میلاد النبی کے نام سے اس مہینے میں بہت ہی دھوم دھام سے اور بہت ہی خرچ کر کے خوشی منائی جاتی ہے، اور چراغاں کیا جاتا ہے، گلیوں کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ اگر آپ احادیث کی کتابوں کی ورقگردانی کریں تو کہیں بھی یہ نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ منائی ہے یا لوگوں کو منانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے گھر والے انتقال کر گئے، ان لوگوں کا بھی کسی طرح کی نہ میلاد منایا، نہ برسی منایا، کچھ نہیں منایا۔ آپ کی بیٹیاں حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، یہ لوگ آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں بھی رک جانا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں کسی طرح کی عید میلاد وغیرہ یا قرآن خوانی یا اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ، یا کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو لے کر کے جلوس نکالتی ہے، خوشیاں مناتی ہے، عید کی طرح سے اس دن اپنے اعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جو ہم سے اور آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے بھی عید میلاد نہیں منائی۔ یہ بعد کی ایجادات ہیں میرے بھائیوں دوستو۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے سلف میں نہیں رہی آج کیسے دین بن گئی، کیسے دین بن گیا۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس میں بڑا اہم قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو گویا کہ اور وہ چیز سلف نے نہیں کیا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں خیانت کی یا آپ نے پہنچایا نہیں، جو بعد کے لوگوں کو ملا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین میں راضی ہو گیا، اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کے نبی پر یہ دین مکمل ہو گیا تو پھر آج یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ تو جانتے ہیں، عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ بلکہ 40-50 سال پہلے یا اس سے کم ہی سمجھیے، اس کو لوگ 12 وفات کے نام سے جانتے تھے۔ آج بھی ہمارے ملکوں میں عورتیں بچوں کا جب سال گنتی ہیں تو یہی کہتی ہیں کہ یہ 12 وفات کے چاند کا ہے، یعنی اس مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ تو 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، 12 وفات کے نام سے لوگ منایا کرتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ نبی کی وفات منا رہے ہیں، نبی کی وفات پر تو مدینہ غمگین ہو گیا تھا، مدینہ اندھیرے سے چھا گیا تھا، صحابہ کرام رو رہے تھے، اور آپ اس تاریخ میں خوشی منا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے اس کو بدل کر کے عید میلاد النبی کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو ایک بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ جو چیز نبی سے ثابت نہیں اسے نہ کریں۔ ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ محبت میں مناتے ہیں، نبی سے محبت کی وجہ سے مناتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت یہاں پر صحیح ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے نہیں منایا۔ تو جب وہ لوگ نہ منا کر کے عید میلاد النبی نہ منا کر کے سچے اور پکے مسلمان ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں وہ مسلمان سچے اور پکے مسلمان، ان سے افضل تو اس امت میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ سچے اور پکے مسلمان ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں،
ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب یہ نبی کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نبی نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، تو اس کی ایجاد کب ہوئی؟ ائمہ کے زمانے میں نہیں ہے تو اس کی ایجاد کب ہوئی؟ اس کے بارے میں جو تاریخ کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ 4 صدی ہجری میں المعز لدین اللہ العبیدی المغربی، یہ رافضی اور غالی قسم کا شیعہ تھا جو اپنے نام کے سامنے فاطمی بھی لگاتے تھے، کذباً و زوراً، ان لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو یہ مغرب سے جب مصر میں آیا تو اس نے 6 میلادیں ایجاد کی، نبی کی میلاد، علی کی میلاد، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میلاد، حسن اور حسین کی میلاد، ان سب میلادوں کو اس نے ایجاد کیا۔ پھر اس کے بعد انہی کی دیکھا دیکھی یہ میلاد عراق میں پہنچ گئی، اور وہاں پر عراق کے اندر موصل شہر میں عمر بن محمد ملا نامی معروف زاہد نے میلاد منانا شروع کر دیا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی اربل کے حاکم نے بھی سرکاری طور پر جشن میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ شیعوں سے شروع ہوئی، روافض سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ عراق پہنچی، وہاں پر حاکموں نے اس کو منانا شروع کر دیا، اور پھر یہ دھیرے دھیرے لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ حالانکہ اس زمانے کے علماء نے لوگوں کو منع کیا اور لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے ایک مسلمان کو بعد آ جانا چاہیے، لیکن لوگوں نے ان علماء کی باتوں کو سنا نہیں، انسنی کر دیا اور اس کو منانا شروع کر دیا۔ یہ عراق میں، مصر میں تو 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی، اور عراق میں 7ویں صدی ہجری میں وہاں پر شروع ہوئی، پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ پھیلتی چلی گئی۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ہے، تو اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالے گا، ایجاد کرے گا، جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اب بتائیے کہ یہ نئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جب نبی نے نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ سے یہاں تک نہیں کہا کہ چلو آج میری تاریخ پیدائش ہے، میری ولادت کا دن ہے، چلو مسجد میں تھوڑا سا بیٹھو اور قرآن پڑھو، یہاں تک اتنا بھی نہیں کہا۔ تو جب نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ اعظام سے ثابت نہیں، تو پھر یہ رافضیوں سے جو چیز آئی ہے آج اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اچھا، مسلمانوں نے، سنیوں نے ان سے صرف عید میلاد النبی پکڑا، اور وہ لوگ عید میلاد النبی، عید میلاد علی، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ، حسن اور حسین بھی کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، بھائی دیکھنے میں کوئی چیز اچھی لگے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دین میں ڈال دیا جائے۔ بھئی اگر آپ نبی کا عید میلاد منا رہے ہیں تو پھر علی رضی اللہ عنہ کا کیوں نہیں مناتے؟
وہ بھی تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے ساتھ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے، آپ کی ہر طرح سے مدد کی۔ سید الشہداء امیر حمزہ کا منائیے، پھر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا منائیے، اسی طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا منا لیجئے، وہ تو اس امت میں سب سے افضل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو ان لوگوں کا بھی منائیے۔ تو آپ کہیں گے نہیں ہم ان کا نہیں منائیں گے، بھائی تب نہیں منائیں گے، کیوں نہیں منائیں گے؟ اس کا مطلب نفرت ہے، جیسے دوسرے لوگوں کو آپ کہتے ہیں۔ نہیں، نفرت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو بھئی یہی تو بات ہم بھی کہہ رہے، ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہے، ان صحابہ نے نہیں منایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی طرف لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے وہ منع کرے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تیسری عید میلاد النبی نہیں دی ہے، اس لیے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی ہمیں دے کر کے کہیں اسے لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، آخر کے دانتوں سے اس کو دبا لو، اس لیے کہ آخر کے دانت سے کوئی چیز دبائی جاتی ہے تو ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نئی نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نئی چیز سے بچنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہم کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں دوستو، اور آج مسلمان اس سے بچتا نہیں ہے۔ علامہ الفاقہانی المالکی وہ کہتے ہیں اپنے رسالے میں لا علم لهذا المولد اصلا في کتاب ولا سنہ ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامه الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمین۔ کہتے ہیں کہ اس مولد کا نہ تو کہیں قرآن میں کوئی اصل ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ ہی علماء امت سے اس نقل کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو لوگ قدوہ ہیں ہمارے لیے ان لوگوں نے اس کو عمل کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شوکانی کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی لوگوں کو منع کیا، ڈرایا۔ اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوموار والے دن جس دن پیدا ہوئے آپ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کر کے آپ نے بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا میرے بھائیوں دوستوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم الاثنین یعنی پیر والے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت وانزل علی فیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور اس دن میری بعثت ہوئی ہے، رسالت مجھ کو ملی ہے، یا مجھ پر نازل ہوا وحی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھیں، لیکن یہ نہیں کرتے، بس سال میں ایک دن منا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے بڑھاؤ نہیں، میری مدح میں، میری ثنا میں مبالغہ نہ کرو جس طریقے سے نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول
سمجھو دیکھ لیجئے آج عید میلاد النبی پر جو نعت پڑھی جا رہی ہے، جو شعر و اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس میں کتنے شرکیات ہوتے ہیں، نبی کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس دن اختلاط ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ، اور اس دن اسراف ہوتا ہے، لوگ طرح طرح سے لائٹوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، کتنا خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی غریب ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن یہ سب غیر مسلموں کی دیکھی فضول اور اسراف ہو رہا ہے۔ تو آپ جب عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو پھر اور لوگوں کو بھی منائیے۔ جب اپنی یعنی ذہن سے منانا ہے اپنے بغیر کسی دلیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ ان کا بھی برتھ ڈے منا لیجئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی برتھ ڈے منائیے، کیوں نہیں منائیں گے ان کا؟ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اس طریقے سے آپ دروازہ کھولیں گے تو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے آپ ہوش کے ناخن لیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو، جو اس دین کے خلاف ہو۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہا گیا کون انکار کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کا؟ کہا جو میری اطاعت کرتا ہے اس نے وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اسی نے میرا انکار کیا۔ تو گویا کہ آج ہم انکار کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ ایک صبح بس میں بیان کر کے نکل جانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں، اور ہندو لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کا مناتے ہیں، اسی طرح سکھ لوگ گرو گووند اور گرو نانک کا مناتے ہیں، تو کیا ہمارے نبی ان سے کم ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا وہ ہم وہی کریں گے، جن باتوں کا حکم نہیں دیا ہم اسے نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ان کی دیکھا دیکھی ہم کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن آج مسلمان اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں شبہات پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں کی طرف اور بدعتوں کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔